تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے نہایت مختصر خطبہ پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ پروگرام ویسے بہت زیادہ تاخیر سے شروع ہوا ہے، بڑی ساری محفل بھی نا اینے کی وجہ نال مک جاندی، لیکن ایتھے پتہ نہیں شاید کوئی روٹین ہو رہا کوئی تواڈی سجنا دی، اس واسطے مینوں اندازہ ہے کہ میرے تو بعد بھی خطاب موجود ہے، پھر قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں، اور بھی ثنا خانان رسول موجود نے، تحریک لبیک کے ذمہ داران بھی تشریف فرما دیں۔ تو میں چند منٹاں دے وچ تواڈے نال دو چار گلاں کرنیاں نے۔ احباب اگر توجہ رکھو گے، جویں تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو یا جویں نعرہ مار دے ہو پے نا، یہ جے سانوں بارہ نہیں کھادا ہوگا۔ ایک منٹ یہ تاجدار ختم نبوت دے نعرے تے ہجے بھی باواں پوریاں نہیں اٹھنیاں، یا ساڈے جاناں دین دا مقصد کی ہوئے جیڑا تو دو نمبر بندہ بیٹھا ہے وہ باواں تھلے رکھے بکل وچ، کی خیال ہے؟ جیڑا ایک نمبر کھرا آدمی نا تگڑا بندہ، جیڑا دلیر ہے بزدل نہیں، اینج کر کے اینج باں کرے اینج۔ ہن زندہ باد اینج آوے چاس آوے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک منٹ اور لگتا ہے پیا اور مولوی صاحب چادر لئیاں، اللہ دیتی جی چادر ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ دیو بندیو، یہ ٹھنڈ دے نال تے فیض آباد جیڑا اساں سلوک کر چھڈیا، یہ ٹھنڈ نو دسو تے صحیح بھی اسی فیض آباد آ ہیں۔ زندہ باد انجا کو بھی چس آوے ذرا ڈھلی جی زندہ باد نہیں چلنی۔ تاجدار ختم نبوت علامہ صاحب قبلہ فضان الحسن قادری صاحب میرے کلاس فیلو بھی نے تو میرے نال اسی نہیں ہے جی قبلہ بابا جی دے قدموں چ رہ کے اسا کٹھی فیض حاصل کیتا ہے۔ میرے علاقے چاہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ ہے اتنے نہ رکھی ہو جائے بجتا ہے، نکے نکے بچے میرے مدرسے پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں بچیاں نو آکھیا بچیوں نعرہ مارو بھی جڑے پکھے لگے نہ ہلن۔ ایک وچوں بچہ بولیا، انہیں کہا استاد جی تسی نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کمبیا تے گل کریں۔ میں کہ ہن پاویں ہلن پکھے بھی نہ، پر تیری گل نے منکر دا دھوں کٹ دے۔ حضور دے غلام ہو کے انج مٹھا دیا زندہ باد۔ بابا جی فرماندے ہیں انسان 3 دفعہ زندہ باد کہنا، کنی دفعہ جی؟ اجے میں تقریر شروع کرنی ہے، تساں تگڑے ہو ذرا میرے نال چلو گے تو میں 4 گلاں تانوں سناواں۔ ہاں جی اجے شاہ صاحب کے بلاوے کو شیر والے سنت تیز ہوندے نے، اجے آپ نے تشریف لے آنی تے تسی جویں مٹھے تے بیٹھے ہو، یہ گل نہیں بننی۔ بابا جی فرماندے ہیں 3 دفعہ زندہ باد کہنا، پہلی دفعہ زور لانا ہے زندہ باد، دوسری دفعہ اور زور لانا زندہ باد، تیجی دفعہ سارا زور لا دینا زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا تھوڑا جا زور ہو لاؤ، اے مدینے تک پہنچ جانی آواز، دیکھو مالک دی مالکہ دی سماعت بڑی آلہ، ساڑھے اس کمزوریاں ذرا تگڑے ہو ذرا انج زندہ باد آوے۔ میں ناروال جاندیا تک یاد رکھا کہ بھئی سرگوں دے گیا سا کوٹ مومن آلے واقعی مصطفیٰ دے ایسے ایمان آلے سارے دے سارے ہی مومن ہیں، ایلی میں ایمان میرا تازہ ہو جائے۔ تاجدار کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہ فیض آباد والی گل بھول گئے، یہ تینوں بھلیکھا پہ گیا بھی ایر کی سردی ود پینی ہے، وہ ظالمہ ایر سردی چھل وہ منفی 100 بھی لایا، مصطفیٰ دا غلام پھر بھی علی کر کے زندہ باد ہمارا مارا۔ تاجدار ختم نبوت مارے میں اتنی تقریب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ سنو گے ہوں دب کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ جڑا اچھی بولے راتی سویں خواب وچ بابا جی دا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ بولے خواب وچ بابا جی نال گلاں کرن دی بھی شان عطا فرما۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے خواب وچ بابا جی دے نال جفی پان دی بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ جڑا اے تو بھی اچھی سبحان اللہ بولے نا راتی سویں تے حسنین کریمین دا بھی دیدار عطا فرما۔ توجہ فرمایا جی، میں مختصر گل کرنی ہے۔ نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو
رب نے بے شمار شان عطا فرمائی. حضور دی ہر شان بے مثال, میرے محبوب دی ہر شان دی. بعض بندے کہندے نے بھئی ہر گل بے مثال کیویں ہو سکتی ہے؟ میں کہ جی دسو. کہن لگے جی نبی پاک بشر ہیں نا. میں کہ جی بالکل ہیں. کہندے وہ بھی بشر ہیں, اسی بشر ہاں. یہ تے شان والی گل کیڑی؟ میں کہ دلیا تو بشر ہون دی گل کرنا ہے. میرے محبوب نے ایک باری جس دھرتی تے قدم رکھ چھڈیا وہ بھی عرش مولا تو اعلی ہو گئی. تو حضور دی بشریت دی گل کرنا ہے. پوری کائنات دی بشریت ایک پگڑے چ رکھ دئیے, میرے حبیب دی بشریت دا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. بٹھے ہو رہے ذرا تگڑے ہو ذرا آنکھو سبحان اللہ. تو کہہ رہا مثل بشر ہے میرے ورگے نے. او میں کیا دلیا تیرے ورگا تیرا بھرا ہے, تیرا پیو ہے, تیرا پتر ہے, جس نال بڑا پیار ہوندا ہی نا وہ تیرے ورگا ہے. تے اونوں جے پسینہ آیا ہوے نا تے اونوں کہنا جا بھرا پہلے اٹھ کے نہا کے آ پھر میرے نال جفی لا. پتر ہوے تے اونوں ڈانٹ کے آنا چلو اٹھ نہا کے آ, پہلے آپ میل سے اللہ پسینہ صاف کر پھر میرے لاگے آ کے پوی. میں کہ تیرے جڑا مثل بشر ہوے نا او دے پسینے چ بول دیے. حضرت انس فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے محمد عربی دے پسینے چ ایک دی خوشبو ہوندی ہے نہ ساری زندگی پہلا سونگی ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتی ہے. لبیک دا نعرہ بجیا نا, ہن مینوں گل یاد آ گئی. خیر کی نا جیل ساڈے نال انہاں ایک غیر مقلد بھی ڈک چھڑیا پھڑ کے. سارے لبیک والے وچ غیر مقلد. اچھا وہ مقلد جو جا کیتا جی وہ دسنے آ تانوں. اچھا وہ دا ماردا سی سارے جدوں نعرے لانے نا لبیک 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 یا رسول اللہ, وہ وچ کردا سی انج. توجہ میرے ال کر ہوندا سی لبیک لبیک لبیک. جدو یا رسول اللہ کہنا ہوندا سی ادو منہ بند کر لیندا سی. جدو سپیکر تے نعرہ لگدا نا تے بڑے سارے او جے وچوں دا ماردے لبیک لبیک ہولی ہولی کہہ چھڑدے نے یا رسول اللہ کہن لگے چپ کر جاندے نے. ذرا سجے کھبے ویکھنا, سپیکر تے نہیں لانا جی. تہاڈی آواز آنی چاہیے یا رسول اللہ ان جاوے مزہ آ جاوے. ہاتھ چکو ذرا لبیک لبیک یا رسول اللہ اللہ نے اپنے حبیب نو جڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نا ساریاں دیاں ساریاں بے مثل بھی نے بے مثال بھی. ٹھیک ہے جی, ہر شان حضور دی. حضور دا بشر ہونا, میرے محبوب دا چلنا بے مثال, حضور دا بیٹھنا بے مثال, میرے محبوب دا کھانا بے مثال, حضور دا پینا بے مثال, میرے محبوب دا آرام فرما ہونا بے مثال, میرے محبوب دا وضو فرمانا بے مثال, حضور دا غسل فرمانا بے مثال, میرے محبوب دا مسجد نبوی وچ آنا بے مثال, حضور دا مسجد اقصی وچ جانا بے مثال, اوتھوں سدرۃ المنتہا پہنچنا بے مثال, اوتھوں لا مکان جانا بھی مصطفیٰ دا بے مثال. ایک شان میرے رب نے ایو جی بھی عطا فرمائی ہے جڑی انہاں ساریاں شاناں نالوں پاک ہے. بھئی دیکھو نا اور نبیوں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو فرمایا اے روح اللہ نے. اے کی نے جی؟ اللہ نے انہاں دے ہاتھ شفا رکھ دیتی. مردے نو بھی ٹھڈا مار کے آکھن اٹھ, اللہ دے حکم نالوں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاندا. کوڑ دے مریض دے جسم تے ہاتھ پھیر دین, اللہ شفا عطا فرما دیندا. مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارن, دم کر دینا. کہندے دم کہاں لکھا ہے؟ میں کہ یہاں لکھا ہے. اچھا بولو ذرا, میرے نال چلو 2 منٹ میں جلدی گل مکا لواں. آکھو ذرا سبحان اللہ. مٹی دا پرندہ بنا کے دم فرما دین, او زندہ ہو کے ہوا چکنا شروع کر دیندا ہے. یہ حضرت عیسیٰ ہے, روح اللہ ہے, ان کو رب نے شفا والی یہ شان عطا فرمائی ہے. جو مردے کو بھی زندہ فرما دے وہ عیسیٰ ہے, جو مردے کو بھی زندہ کر دے وہ عیسیٰ ہے. میں نے کہا جی مردے کو زندہ کرنا بڑی شان ہے. قیامت تک کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکے گا, کوئی حکیم نہیں کر سکے گا, کوئی طبیب نہیں کر سکے گا, نہ کوئی دوائی کر سکتا ہے. بڑی شان ہے عیسیٰ کی. میں نے کہا مردے میں تو روح تھی, دوبارہ ڈال دی. یہ کمال عیسیٰ ہے. میرے حبیب جیڑے پاسیوں لنگ جاون, وہ بڑے بھی
جلتی شان ہے نا، وہ شفا دیتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی شفا ملتی ہے، لیکن باقی سارے نبیوں کی بارگاہوں سے ایسی شفا اس معیار کی نہیں جتنی حضور کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے۔ ساری بکری بکری شانیں۔ حضرت داؤد کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا، بڑی خوبصورت آواز، جدو آپ قرآن پڑھ دے سن یا رب دا کلام پڑھ دے سن یا کوئی تلاوت کر دے سن، رب دی حمد و ثنا کر دے سن ایڈے سریلے انداز کہ پھر پرندے بھی روک کے سن دے ہوندے سن بھی حضرت داؤد پڑھ دے کی پہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن محبوب کی آواز، محبوب کی آواز، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سونا جب بولتا تھا، جب لب کھولتا تھا، انج لگنا سی رب نے عرشاں اتوں رحمتاں دیاں چھلاں برسا دیتیاں۔ بھئی بڑی شانیں ہیں نا، جدا جدا ہیں، وہ ساری اپنی حبیب کو عطا فرمائی، ایک شان ذرا الگ بھی عطا فرمائی۔ وہ شان پتہ کیا ہے؟ رب نے میرے اور آپ کے آقا کو سب سے آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضور اللہ کی آخری نبی ہے کہ نہیں جی؟ ساڑھے آقا رب دے آخری نبی ہے کہ نہیں جی؟ ہے نا جی؟ ہمارے آقا رب کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اے عقیدہ ختم نبوت اخواندہ ہے کہ ساڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ سکتا۔ بولو ذرا تصدیق کرو میرے نال، جنہیں تصدیق کرنی بخشی اور نہیں جانا ہے، یاد رکھنا۔ ساڑھے حضور تو بعد، آمینہ دے لال تو بعد اور قیامت تک کوئی نیا نبی دے رسول آ سکتا۔ اے عقیدہ ختم نبوت۔ بعض بندے کہنے نے اس عقیدے دے بارے پولے لفظ، میں نے چھتی چھتی ذرا اپنا مضمون لے کے جانا چاہنا، تسی دھیان میرے یاد رکھنا۔ بعض بندے کہہ چھڑ دے نے یار کوئی پہلے آوے یا آخر چاہوے یہ دی فضیلت علی کیڑی گل ہے؟ میں کہ تینوں پہلی گل دسی وہ سمجھ کوئی نہیں آئی بھی سونے محبوب نال جیڑی شہر ہوئی نسبت ہو گئی وہ بے مثال ہو گئی۔ بھئی کوئی اور پہلے آوے یا بعد چاہوے فرق نہیں پہنا، مصطفیٰ پہلے بھی آمن کے بے مثال ہے، آمنہ دے لال بعد بھی آمن کے بے مثال ہے۔ گل سمجھ آئی نے تے آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ آخر میں مبعوث فرمایا، بنایا نہیں، بنے تو حضور تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا۔ سونا تے اودوں دا بڑے ہیں جدو اودوں بھی نہیں سی۔ ساری مخلوقات تو پہلا رب نے آمنہ دے لال دے نور نو تخلیق فرمایا، لیکن بھیجیا سارے نبیوں تو بعد، سارے نبیوں تو اینڈ تے کہنے لگے فضیلت علی کیڑی گل ہے؟ میں کہ فضیلت علی گل ہے وے باقی نبیوں دیاں حکومتاں، انہاں دیاں نبوتاں، انہاں دیاں رسالتاں یا ایک علاقے واسطے ہوندیاں سن یا مخصوص زمانے واسطے ہوندیاں سن۔ اے آمنہ دے لال دی نبوت ہے، اے جدوں دی حضور دی بعثت ہو گئی اودوں تو لے کے قیامت تو اس عقیدے دا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اے نعرہ مٹھا نہیں آنا، اللہ مدینے لائے یہ دب کے ذرا زندہ باد آکھو، ایک باری اور لاؤ، لوانے بعد اینڈ دے سننے ہیں تو آٹے کو لے نعرے لیکن ہوں میرے کو مسلم شریف دیو توجہ ہے میری گل ذرا دب کے آنکھوں ایک بار سبحان اللہ، اونچی بول ذرا اونچی بول میرا بھی راک ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اونچی بولے انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما اپنے حبیب دی غلامی قبول فرما انہیں دکھ بھی مٹا دے درد بھی مٹا دے۔ ہاتھی جی صحیح مسلم شریف ایڈے مجمع دے وچ بیٹھ کے اینے کیمرے لگے ہون تے کتاب بکھاؤنا بھی ہر کسی دے بندے دے بس دی گل نہیں، اے تاں بکھائی سانو کوئی علم تے مان کوئی نہیں۔ رب کعبہ دی قسم اسی تے روڑے سا روڑیاں کڑیاں ورگے سا ککھاں ورگے سا اسلام ہوے او پنجاب دی سب تو انوکھی وکھری تگڑی پنج بنانے والے بابا عزوی نو جنہیں پیارا وچ بٹھا کے رسول اللہ دی غلامی اپنی کر سکیا۔ بڑے مٹھے بول دے ذرا دب کے بول سبحان اللہ۔ ایسے ہی مسلم شریف ایک حدیث شریف سنان لگا اور جدو اسی انی گل کرنے ہیں نا پھر بندے وچ بول پیندے نہیں جی حضرت عیسیٰ نے آنا نہیں،
تے وہ آخری نبی کیویں ہوئے پھر ساڈے حضور؟ میں کہ سن اے تیریاں گلاں کرن تو پہلا آمینہ دا لال پہلا ہی بیان فرما گیا. ذرا اچھی بولو تے تانوں اس حدیث دی ایک اور شان سناواں گا. اچھا بول مٹھا نہ پے تگڑا ہو کے بول سبحان اللہ. اجے تے اسی عقیدہ ٹلی کہندا ہے یہ سیاست سے دستبردار ہو گیا. میں کہا پتر لوکاں نہیں دینا سکتا. تو جو ظلم کمائے نہ وہ دا بدلہ دینا پہلے. اجے تے اسی ڈبو نو دوبارہ ٹلی بننی. پھر کھول دیتا نا دوبارہ ٹلی بننی ہے. ایڈی چھتی جان نہیں چھٹن والی جویں تسی مٹھے ہوئے پے ہو. سبحان اللہ کہ ایتھے بولے تے لاہور وچ بابا دی بھی خوشی منا. تیرا ذوق پہنچے بابے تک کہ جڑا بوٹا میں لا گیا وہ بوٹا تگڑا ہویا پیا. سنو جی حدیث اے وہ حدیث ہے جس حدیث وچ آمنہ دے لال نے تہاڈی تے میری شان بھی بیان فرمائی. تہاڈی تے میری شان قرب قیامت دے مومنین دی شان. اے صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے جی 392 صفحہ 124. صحیح مسلم شریف ہے پاکستان دی بھی چھپی ہوئی. کوئی نہیں مدا کھو مولوی اب یہ حدیث لکھ کے لے آیا. جنہوں شک ہوئے ایتھے آ کے دیکھ بھی سکتا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ کہنے دی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے نا پھر وہ نبی نہیں ہوں گے. میں کہا وہ نبی ہوں گے پھر حضور کی ختم نبوت. میں نے کہا یہ تیرے اعتراض کا جواب خود مدینے والا عطا فرما کے گیا ہوا ہے. سنیے کیسے حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جس دن سنیا حدیث سن کے سبحان اللہ کہنی سکھ لئی نا اس دن مرغیاں اپنی موتاب مر جانا. دکھ تے ہے بھی ہن تے مولویاں بھی حدیثاں نہیں یاد ہونگیاں. اے تگڑے ہو کے سبحان اللہ کو مرغی نو پتہ لگ جائے حضور کے فدایان نے ختم نبوت اب بیدار ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے کیف انتم. اس لفظ دی میں وضاحت کرانا بڑی دور جاندی گل. کیف انتم اس دا مطلب پتہ کی ہے تہاڈی شان دا عالم کی ہوے گا. اے میرے غلامو تمہاری شان کا عالم کیا ہوگا. اسی سوال کرنے ہیں ساڈیاں سمجھداریاں چھوٹیاں. یا رسول اللہ بڑے گناہگار ہیں آقا بڑے سیاکار ہیں بڑے جے ماڑے لوگ ہیں حضور ساڈیاں شاناں. ہاں ہاں تمہاری شانوں کا عالم کیا ہوگا. اذا نازل عیسیٰ ابن مریم جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. حضور گل پھر ساڑی سمجھ نہیں آئی. ماڑے بنے نا یہ عقل دانیاں چھوٹیاں ہاتھ بن کے آجزانہ عرض کرنے ہیں رسول پاک دا فرمان سمجھنے والے ہو ذرا سانوں ہی تھوڑا جہاں سمجھاؤ نا. جدو حضرت عیسیٰ آن گے ہوتی اللہ دے نبی بھی ہے رسول بھی ہے صاحب کتاب بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے اولو العزم رسول بھی ہے. جدو انہوں نے آنے ہیں گل تے انہوں نے شان دی ہونی چاہیے نا. ساڑی میں گل سوال صرف سمجھان واسطے کر لیا مگر نہ ساڑی کی اوقات حضور دے فرمان تے گل کری گا. بھئی جدو حضرت عیسیٰ ہون گے ہن جی میں آکھا نہیں قبلہ سید احمد شاہ صاحب بخاری ایتھے تشریف لے آن گے تہاڈیاں شاناں دا کی عالم ہوئے گا. بندے وچوں کئی آکھن گے جناب شاہ صاحب دی ٹوراں دا کی عالم ہونا. ساڈیاں کی گل کردے ہو سیدھے سنن آئے بیٹھے ہیں. گل کرو جتنے آنے شاناں والے نے. کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا جدو حضرت عیسیٰ آن گے ادو ساڈی شان دا عالم جڑے اس ویلے حضور دے غلام ہون گے انہاں دی شان دا عالم. مسئلہ سمجھ تو باہر ہے. دو حدیثاں اور دے نال شامل کرنے ہیں مطلب سمجھ آ جائے گا. ایک حدیث کا نمبر ہے جی 395. ایک حدیث شریف مشکات شریف دے اندر موجود ہے. ایک حدیث شریف مسند امام احمد ابن حنبل دے اندر موجود ہے. اونچا بول اونچا بول اونچا بول. یاد رکھنا اسی کنا تے ہاتھ رکھ کے نرے شیر سنا کے غلط سلط حوالے دے کے سبحان اللہ خوان والے بندے نہیں. کل سمجھ آئی نے خادم حسین رضوی دے قدمہ کے بیٹھ کے رسول اللہ دا دین پڑھن والے ایڈی مٹھی بولو گے تو میں اتنے چھڑ دیا گا تقریر. اے صرف ایک حدیث تے ایک اور سنانی تو گل مک گئی. دب کیا خطرہ سوال ہے. دو حدیثاں دا مفہوم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا جب حضرت عیسیٰ قرب قیامت نزول فرمائیں گے نا، جدو حضرت عیسیٰ نے آسمانوں تو نازل ہونا ہے، میں دو فرشتیاں دے موڈیاں دے اینڈ کر کے ہاتھ رکھے ہون گے، دمشق دی جامع مسجد ہوے گی، او دا مشرقی مینار ہوے گا، حضرت عیسیٰ مینار تے اترن گے، عصر دی نماز دا ویلا ہوے گا تے حضرت امام مہدی مصلی تے کھڑے ہو چکے ہون گے، تکبیر تحریمہ کہن واسطے اینج ہاتھ چکے ہون گے کہ حضرت عیسیٰ آسمان تو تھلے آ جان گے، حضرت امام مہدی ویکھن گے، ویکھ کے نہ تے ہاتھ تھلے کر لین گے تے پہچان جان گے، کہن گے تسی حضرت عیسیٰ ہو، تسی حضرت عیسیٰ ہو۔ مرضی کہندے نے اجی میرے کانے نو تو مسیح موعود ہی مان لو، ہاں کی ہوندا تواڈے تسی مان لو گے تے میں کہ دور پھٹے منہ جب عیسیٰ آئیں گے منوانے نہیں پہنے، اور سائیاں آپ منوا کے بھیجنے، تواڈے طرح ترلے نہیں مارنے پڑے، ساڈے کو ڈالر لے لو، باہر دے ویزے لے لو، اے مرزے کانے نو مسیح موعود مان لو، میں کہ دور پھٹے منہ اے جو مسیح موعود تے اسی استنجے دی تھاں استعمال کریے۔ سمجھ آئینے کہ نہیں مٹھے کیوں ہوندے ہو یار، پرچے ساڑھے تے ہونے تساں بھی گھبرا گئے ہو، دب کے بول سبحان اللہ، دب کے بول سبحان اللہ۔ جی میں حضرت صاحب فرما رہے سن نا بھی تھوڑا جا ڈنگا ہونا پڑا ہے، میں بابا جی ڈنگے ہوئے ہیں تے اتھے وزیر آباد دی کام مکایا، سدھے رہندے نا سدھے رہندے تے ہو رہے اسلام آباد جا کے بھی یہ بٹھائی رکھ دے، انہاں نوں ہن پتہ لگ گیا ہے بھئی لبیک والے اگے ہور سر، ہن بابا میں گل کرن لگا اپنی ذمہ داری تے بھئی تو تحریک والے دوست ناراض بھی نہ ہویا جی، ہن بابا تہ مزار ہے تہ مزار، جڑا کہندا سی اپنے بچے نے کچھ نہ کھیا دے، او ہن کے آیا لٹا نہیں بن دیا کہ لبیک مار دے دیکھے کر دو کتاب سادہ رہے وہ دن گئے، وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو میرا حساب ہوگا، وہ دن گئے ہر سگا کو خدائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اب اٹھے گی جو عید ہم پر تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ زندہ باد کا نعرہ سنتے نو جی پیتے پانی ہو جائے جی، پروٹوکول سی بندے دا تے باہر نہیں نکلے جی، لبیک والیاں دی وجہ تو وزیر صاحب باہر نہیں نکلے، میں کہ کیوں ہے نعرے لگ رہے سن، میں کہ نعرے دا اتنا درد ہے، کہنے لگا حضرت نہ پوچھو، اس نعرے دی پاور پوچھنی ہے تے کلام کو پوچھو جا کے، میرا بھائی تو اس بیٹھا کمبی جاندا یہ دی پاور پوچھنی تے کدی مودی کو پوچھو، آ ڈبو تے دس دیاں بھی ڈر سی اور ڈبو تو ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ سنو جی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حدیث بھی جناب کو سنی بیان کر سکتا، اور جنہیں یا رسول اللہ تے منہ بند کر لینا وہ حدیث نہیں بیان کر سکتا، جنہیں سیاسی نعرہ لگتا ہے وہ حدیث نہیں بیان کر سکتا، پتہ کیوں؟ اس واسطے اے او نبی دا فرمان ہے جنہیں بیت مصطفیٰ نے قیامت دے نیرے دیا غیب دیا خبرات فرمائیاں نے، عقیدہ یہ بھی سونے نو کاندھ دے پیچھے دا نہیں پتا، میں کہ دور پھٹے منہ کو تیرا ہونا ہے نبی جنو کاندھ دے پیچھے دا نہیں، ساڑھے آقا تے اون جڑے ماں کان بھی جان دے ماں یکون بھی جان دے، امام محمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سونے اور تیرے کو لکنا کی ہے تو رب ہی نہیں لکیا، اچھا بول ذرا سبحان اللہ۔ سونے میں گل مکال حضرت عیسیٰ جب آئیں گے
اثر دی نماز دا ویلا ہوئے گا، امام مہدی مصلی تے کھڑے ہوں گے، تکبیر تریمہ کہن لگے ہوں گے، حضرت عیسیٰ اتوں آ جان گے، حضرت امام مہدی ہاتھ تھلے کر لیں گے، مصلی تو پیچھے ہو جان گے. اے حدیث دے لفظ نہیں، 395 نمبر حدیث ہی، صحیح مسلم شریف ہی، دار ابن حزم بیروت دی کتاب ہی میں گھروں چھاپ کے نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے جی. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، وہ جڑے امیر ہوں گے نا مسلمانہ دے، مراد حضرت امام مہدی پیچھے ہو کے کھڑے ہو جان گے تے حضرت عیسیٰ نو آکھن گے تعالی صلی لنا، اسی مقتدی بننے ہاں، تسی امام بن جاؤ، کیونکہ اسی تے ویسے ہی امتی ہاں، تسی تے رب دے نبی بھی ہو، رب دے رسول بھی ہو، صاحب کتاب بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو، اولو العلم رسول ہو، تسی مصلی تے کھلو جاؤ، اسی پیچھے کھلو جانے ہاں. حضرت عیسیٰ پتہ کی فرمان گے، تھوڑے ادھر ایتھے بھی تسی نہ بولے لبیک والے، پھر کبھی بھی نہیں جو بولنا. حضرت عیسیٰ جب یہ سنیں گے تو کہیں گے اے امام مہدی، آج اگرچہ میں نبی ہوں، اگرچہ میں رسول ہوں، لیکن میں نہ نبی بن کے آیا، نہ رسول بن کے آیا، آج میں بھی محمد کا غلام بن کے آیا. ختم نبوت. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، تسی ڈانا نہ مارو بھی، حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے نا. ایدی مرزا نو عیسیٰ ہی مان لو. میں کیا کیویں مان لئیے؟ ایدی ماں دا نا کی ہے؟ کہنے لگے چراغ بی بی. میں دے پتر کو پوچھیا مرزا بشیر کو، میں کیا دستا تیری دادی دا نا کی سی؟ کہنے لگا انج تے نا چراغ بی بی سی، پر انہوں محلے دے وچ گھسیٹی گھسیٹی کہندے سی. گل سمجھ آئی ہے؟ لکھے کتاب وچ لکھیا جی، روحانی خزانے میں ذمہ دار ہوں. کہنے لگا نا چراغ بی بی سی، محلے وچ گھسیٹی گھسیٹی کہندے سن. میں کیا پتہ حضور نے کیوں پہلے ارشاد فرما دیتا اذا نازل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ جنہیں حضرت مریم نے پتر اڑ گئے. ایتھے چراغ بی بی تے لکھیا کوئی نہیں. انہوں کیویں من لئیے؟ اے منہ تے مسور دی دال. تے جدو حضرت عیسیٰ نے آنا ہے پھر مناونا نہیں کہنا، ہر مومن نے آپ ہی مان لینا ہے ایو حضرت عیسیٰ. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. دوجی کتاب دیو جی آخری حدیث سے گل مکائیے، ذرا دب کے بول سبحان اللہ. اے میرے ہاتھ کتاب شفا قاضی یاد مال کی ایک اور حدیث کو سنانا، اے بھی پڑھو جی. تگڑے ہو یہ دے ٹائم بہت لگ جانا، میں ذرا تھوڑا لانا. ذرا دب کے آخو سبحان اللہ. بٹھے نہیں دب کے اونچا بول ذرا چاسا آنے سبحان اللہ. حدیث شریف موجود ہے جی مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر، اور یہ حدیث دو طرق سے ہے. دو طریقے نال پڑھ لئیے، مطلب تے مفہوم ہی کوئی نکل گیا. ٹھیک ہے جی. میں دوویں تانوں رلام لا کے تانوں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں. کو پوچھے نا کتنے لکھی ہے، میں موجود ہوں نا جناب. ٹھیک ہے جی. میں نہ بھی ہویا کوئی نہیں، علامہ صاحب دا بھی نمبر تواڈے کول ہونا ہے. دب کے بولو ذرا سبحان اللہ. مسند امام احمد ابن حنبل دے اندر یہ حدیث موجود ہے جی. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے. حضور کتنے تشریف لے آئے جی؟ مسجد نبوی. دوسری حدیث مطلب یہ ہے کہ حضور تشریف فرما سن، حضرت عمر فاروق باہروں آئے. اس حدیث ہے کہ حضور باہروں تشریف لے آئے، حضرت عمر فاروق مسجد وچ بیٹھے ہوئے سن. حضرت فاروق اعظم دے ہاتھ وچ نہ تورات شریف دا ایک صفحہ سی، ایک ورقہ. کس کتاب دا جی؟ بولو ذرا کس کتاب دا؟ یہ تورات شریف کیڑے نبی تے نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ بولو بولو چکلے کیوں؟ یا اللہ جنہوں یاد ہے انہوں بھی برکت عطا فرما، جنہوں نہیں سی یاد سن کے بولے انہوں بھی برکت عطا فرما. ماشاءاللہ زندہ باد جیو. کس نبی تے جی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام. وہ دا صفحہ حضرت عمر فاروق پڑھ دے پہن. دھیان کریا جو ہوں سانو بندے آکے لٹریچر پڑھوں دے کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ لیں جناب. وہ بندے بھی آکے جائیں چلو کہ جتھو چنگی شاہ آپ دلی لینی چاہیے دی ہے. میں کہ اللہ دا کلام سی نا، تورات اللہ دا کلام سی نا، چنگی شاہ ہے سی کہ نہیں؟ چنگی شاہ سی نا، رب دا کلام ہے.
عمر فاروق پڑھتے پہ ہوں دھیان کرے جی میرے کہتے ہیں وہ کوئی اور نبی آ جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ختم نبوت پہ. میں کہ سن آمنہ کے لال نے کیا بیان فرمایا. حضرت فاروق اعظم تورات دا صفحہ پڑھ دیں پہ حضور جلوہ فرما ہو گئے. میرے محبوب نے کہا نا حضرت عمر نے تورات دا صفحہ پہ پڑھ دیں پہ حضور دی آنکھاں چ غصہ آ گیا. احمرت عینا, سونے محبوب دی آنکھاں چ سرخ ڈورے آ گئے, اکھاں لال ہو گئی نا محبوب خدا نے. حضرت صدیق اکبر لا کے بیٹھے سان تے دیکھ کے نہ پریشان ہو گئے کہ حضور دا چہرہ بھی رتا لال ہو گیا. جلال حضرت عمر فاروق دی توجہ نہیں گئی حضور صفحہ پڑھ دے پہ. حضرت صدیق اکبر نے بازو پکڑیا, پکڑ کے جھنجھوڑیا ہلایا. تے گل صدیق اکبر ہی کر سکتے, اور کوئی نہیں کر سکتا. حضرت اور کوئی صحابہ دے بارے ہولی گل کرے گا تے بابا جی فرما گئے دور دور کتے ہو مالک. بابا جی تے صرف فرما گئے اسی زبانہ کھچ کے کتیاں نو بھی پا دیاں گے. کوئی اور صحابہ دے بارے تے سوچ سمجھ کے گل کرے. حضرت صدیق اکبر نے باں پھڑی جھنجھوڑ کے کہنے لگے عمر تینوں تیری ماں روئے دیکھنا نہیں حضور تے چلا. حضرت فاروق اعظم کی توجہ گئی نا تے فٹافٹ صفحہ لپیٹ کے جیب وچ پایا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب دے ایک ہون تے بھی ایمان ہے, تواڈے اللہ دے آخری نبی دے رسول ہون تے بھی ایمان ہے, قیامت تے قیام تے بھی میرا ایمان ہے. اپنے ایمان دا اظہار کیتا تے کھڑے ہو گئے, سر جھکا لیا. میرا محبوب نے سوال کیتا عمر کی کردا پیا سی؟ جڑے نوجوان لٹریچر سجو کھبے لے کے پڑھ لیندے نا, کدی نون لیگ دا پمفلٹ پڑھ لیا, کدی پی ٹی آئی دا پڑھ لیا, کدی فنکشنل دا پڑھ لیا, کدی پی پی وی دا پڑھ لیا ہے جی, کدی مرزائیاں دا پڑھ لیا تے کدی دیوبندیاں دا پڑھ لیا تے کدی غیر مقلداں دا پڑھ لیا. کوئی گل نہیں جناب, جتھوں جڑی شے لبدی لے لینی چاہیے. میں کہ سن اللہ کا کلام تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر جو نازل ہوا, یہ تورات کا برکہ تھا جو حضرت عمر فاروق پڑھ رہے تھے. میرے بیوی نے پوچھا عمر کی کردا پیا سے؟ حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تورات پڑھ رہے ہیں ڈردیاں ڈردیاں. اے او عمر نے مدینے چ ایک باری زلزلہ آیا تے نہ تب کے پیر زمین تے ماریا, کہنے لگے زمین ٹھہر جا, تینوں پتہ نہیں میں تیرے اوتے عدل نہیں کردا, تیرے تے محمد عربی دا غلام کھڑا ہے, ٹھہر جا. محدثین فرماندے نے ہن قیامت تک ساری دنیا چ زلزلہ آ سکتا ہے, مدینے چ زلزلہ نہیں آ سکتا. اور اے عمر نے جنہ دے بارے خود مدینے والے نے فرمایا لو کان باقی نبی لکان عمر بن الخطاب, فرمایا میرے بعد جب کسی نبی نے آنا ہوگا عمر نبی بنا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ سکدا. سنے جڑے پولیاں گلا کرتے ہو. میرے بابو نے فرمایا عمر کی کر رہے سے کی سونے تورات پڑھ رہے سے. حضور نے تصدیق فرمائی, تصریح فرمائی, اس گل نو علماء سمجھن گے. حضور نے تصریح فرمائی کہ وہ واقعی کلام اللہ سے. حضور نے فرمایا کہ وہی جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا وہی کلام. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں جی حضور وہی کلام. سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا, فرمایا اے عمر سن واللہ میں مجھ محمد کو اللہ کی قسم, فرمایا مجھ محمد کو اللہ کی قسم, فرمایا عمر مینوں اللہ کی قسم ہے لو کان موسیٰ حیا, اگر حضرت موسیٰ تواڈے درمیان بھی آ جان نا, حضرت موسیٰ آپ تواڈے درمیان آ جان, فرمایا ما وسعہ الا اتباع, فرمایا کان کھول کے سن لینا انہاں دا گزارا بھی محمد دی غلامی دے بغیر نہیں ہونا. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, سارے ہاتھوں کے بول بیٹا تسی مٹھا میرا ایک لفظ بولن دے دے پہ کردا گلیو زندہ باد رکھو ذرا تگڑا ہو کے زندہ باد زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو کسی نے پوچھا, بلکہ میں حدیث شریف کا دوسرا ورژن بھی تواڈے سامنے عرض کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو اصبح فیکم موسیٰ, یہ حضرت موسیٰ صبح تواڈے درمیان فرمان, فرمایا پھر کی ہو گئی, فرمایا وترکتمونی, حضرت موسیٰ تواڈے وچ آ جان تسی مینوں چھڈ کے ادھر ویکھیا. صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾ ਤਰਕਤਮੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ بھی آ جان تے حضور دی غلامی تو بغیر چارہ موسیٰ دا بھی کوئی نہیں ہونا آدھا حضرت فاضل بریلی اللہ دی قسم قلم توڑ کے رکھ دیتا آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا فرمایا سونے تو ہٹ کے کسی اور نو تکنا چاہنا ہے سونے حضور بڑے بڑے مرید ہیں انہوں نے فرمایا پاوے جنہیں مرضی مرید ہو حضور بڑی روحانی شخصیت ہے میں جنی مرضی روحانی شخصیت ہوں حضور بڑے جبے کبے پاندے میں جننے مرضی وڈے جبے کبے ہوگا حضور بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے میں جنیاں مرضی نمازاں پڑھے شیطان نال وجہ سجدے تے نہیں کر سکتا وہ جہنم میں گیا سنیا کون فرمایا جن نے مصطفیٰ تو نگاہ ہٹائی جہنم میں چو گیا سجے کھپے کے کھنالے تے بچے ایک آنکھ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا گزارا بھی سونے محمد مصطفیٰ دی برکت دے نال ہی ہونا ہے اس لیے حضور اللہ کے آخری نبی ہے ساڑھے نبی اللہ دے بولو ذرا ساڑھے رسول اللہ دے مدینے والے رب دے آخری نبی تب کے بولو ذرا مدینے والے رب دے کہ حضور تو بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول آ سکتا یہ دی اہمیت دا صرف ایک جملے تو اندازہ کر لو کہ بلا استاد گرامی نے میں فرماندے ہوئے سنیا فرمایا جے تیرے دل وچ کتے کھٹک آوے نہ ہوے کسی اور نبی بھی آنا ہوے کسی اور دی نبوت بھی آنی ہوے کھٹک بھی آوے فرمایا یاد رکھی پھر تو رب دے ایک ہون دا بھی انکار کر دے کیوں کیونکہ جنہ دلیلاں نال حضور دی ختم نبوت دا ثبوت ہے انہاں دلیلاں نال ہی تے رب دے ایک ہون دا ثبوت جے ختم نبوت شک پہ گیا ہی تو پھر رب نو ایک منن چ بھی شک پہ گیا پھر جا یہودی ہو جا نصرانی ہو جا عیسائی ہو جا پھر مسلمانوں نہ تیرا بھائی کوئی نہیں اس واسطے ختم نبوت تے پہرا دین دی انج سینہ تال کے ہن ساڈے نال کھڑے ہو کیویں کر کے جی آج دی رب نو بڑی پسند ہے پر کافراں اگے نہیں اشداء علی الکفار دا آرڈر ہے کافرہ کے ہیں کافرہ کے ہیں اکھا تانے کافرہ دے یاراں کے بھی ہیں ٹھیک ہے جی اج تگڑے ہو کے کہنے لگے جی بڑے بڑے چودھری نے انہاں نال تسی کی کر لو گے میں کہ انہاں نال چودھری نے ساڈے نال پیر میرے علی انہاں نال چودھری نے ساڈے نال داتا صاحب اوے انہاں نال چودھری نے ساڈے نال غوث پاک انہاں نال چودھری نے ساڈے نال امام حسن پاک ساڈے نال حسین پاک ساڈے نال مولا علی جے انہاں دا ساری دنیا یورپ کھڑا ہے تے سن پھر ساڈے نال مدینے والا ہے ساڈے نال آمنہ دا لال ہے پاور تقریاں نہ تے ڈبو کولوں جا کے پوچھنی ہولی جی کانے چ جا کے ان کی دس پھر کی بنیا کہنا سی یہ ملیٹنٹ ہے ان کو ہم نے گولیاں مارنی ہے میں کہ بچے لگ دے یہ دہشت گرد ہے جب دل کرتا ہے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ان کو انڈیا فنڈ نہیں کرتا ہے ان کو ہم گولیوں سے بھولیں گے کیا گلا تے بڑی دور دی رہی ہے پتر ساڈا بال بھی ونگا نہیں کر سکتا ہاں بابا جی ایک جملہ کہنے ہیں نا ویکھ کوئی بندہ ساڈی گل سن کے آکھے ہورے مولوی کتنا تکبر ہے نہیں کسی بڑے رب دے عاجز بندے ہیں فرمایا سن کتا جڑا نا اپنے مالک دے ہاتھ رسے دی وجہ تو کوددا ہے ساڑھے رسے تنو پتہ ہے پھر کے دے آتے چھے نہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے اس کے نبی دے گلشن اندر کوئی سور نہ تیرا
ٹھیک ہے جی اسی صرف عثمان سے کہ ساڑھے رسے مالکہ نے ہاتھ کی پھاڑ لے انہوں نے کہا تیار ہو جاؤ اگر جناب حکومتہ یورپی یونین انہوں نے کہا ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جی کر آزمائے کہتے ہیں اب سی آگئی میں کہ پھر کی ہویا علامہ صاحب میرے نال سنجی فیض آباد با خدا کوئی یہ نہیں کہ پتہ نہیں کنے عرصے بعد حضرت صاحب میں زیارت ہوئی ملاقات ہوئی این اگرچہ کلاس فیلو اڑے کہ بابا جی دی یہ بڑی شفقت ہوندی سی بھی سانو دو انہوں کٹھیاں بھی کلار گئے ہمیں سن کلاس ہے پتہ کہ انسان ہے جڑے تقریرہ کرنا لے نہ کھلوو حضرہ اے کھلو گے فلانا مسئلہ حضرہ دسوں آسانو وہ اگلی گل ہوں میں نہیں دسنی بھی بڑھدا کی ہوندہ سی ہوتا ٹھیک ہے کہ حضرت صاحب فیض آباد اس موجود سن یقین منو جتنے اخلاص دے نال اساں ویکھیا نا ایتھے تے تسی دیکھ دیو اسی جناب چنگے کپڑے پائے بڑیاں چھڑیاں پگاں بنیاں جناب تے واسکٹاں پائیاں تے بڑے پروٹوکول نال آ رہے ہیں سبحان اللہ اتھے منظر ویکھن والا سی حضرت صاحب پیری جُتی بھی کوئی نہیں سر تے ٹوپی بھی کوئی نہیں تے ڈنڈا پھڑیا ہویا تے کہا تے بیٹھے انہاں نے ستم گر ادھر آ سبحان اللہ گل سمجھ آئیے اس واسطے اے ہی لوگ ہیں جنہاں حضور دی عزت تے پیرا دینا تے جنہاں دے کے وکھایا اس واسطے وہ تگڑے ہو کے کھڑے ہو گئے کہنا نہیں یہ دہشت گرد میں کہ ایڈا پتر کہنا بڑا سوکھ ہے انہوں بھائی صاحب نے پھر آکھیا ہونا کہ یہ تو سب پڑھ کے سناؤ ذرا وہ کہنا نہیں یہ دہشت گرد ہے میں کہ ماما ہی دے ہو وہ 25-30 بندے تو ہڈے کو طالبان والے تو سامنے نہیں گئے وہ تو ہڈے کو سامنے نہیں گئے وہ کلندر اندور نے گل آکھی سی نا راحت اندوری فوت ہو گیا دعا کرو اللہ انہوں بری کے رحمت کرے انڈیا دا شاعر سی میں انہوں کلندر اندور کہنا کلندر لاہور تے علامہ اقبال ہے جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ تے کلندر لاہور ہے کلندر اندور کہندا ہے مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا یہ جو لاکھوں کروڑوں ہر طرف لبیک والے ہیں اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا چل مٹھی بھر کے تواڈے کول سامنے نہیں گئے اینے سارے بم بن کے آ گئے تے تساں لبڑے ہی کوئی نہیں اس لیے بندے دے پتر بڑو حکومت حضور دے غلاماں دے حوالے کر دیو عزت نال نہیں تے دوجا طریقہ سانو آندا ہے ہاتھ ڈنگا کرنا ٹھیک ہے جی اساں نہیں ڈنگے ہونا اے ماڑا جا بس مروڑا دینا وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن دے لگ پتہ جائے گا مالک دے فضل و کرم نال جڑا حضور دا غلام ہے اونے تے مور لانی حضور دے غلاماں دے نام تے ہے بس جڑا حضور دا غلام ہے باقیاں نال تے گل نہیں کوئی جڑا بزدل بندہ اودے نال تے لبیک والے دی گل ہن جناب تقریر میری گئی ایک نعرہ تساں سنانا ہے سپیکر والا بند رہے ریکویسٹ سپیکر والا بند رہے تہاڈا میں نعرہ سننا اپنی حیثیت تو ود کے ٹائم لے لیا اگرچہ طبیعت بھی ایڈی کوئی نہیں تے حضرت صاحب دا بھی کتاب میں بھی سننا ہے بیٹھ یہ نہیں میں تقریر کر کے نس جانا میں تہاڈے نال بیٹھا انشاءاللہ شاہ صاحب نوں بھی سن کے جاواں گے لبیک والے لبیک والے پھر جتھے بیٹھنے پھر بیٹھنے ٹھیک ہے اس واسطے ہن نعرہ یہ جو سنانا کہ ایمان تازہ ہو جائے تقریر مک گئی ہے اینی بڑی ہے نا جناب باقی پھر صحیح انشاءاللہ وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے بتا سے آج تو 14 سال پہلا تقریباً میں لکھیا سی آج تو 14 سال پہلا حضرت صاحب ویسے انہوں نے زبانی یاد ہو گئی ہونی جدوں دے مدرسے پڑھتے تھا ادوں بھی سن کے لیکن بخدا اینا لفظاں دے وچ اے ربی میں کوئی شاعر نہیں ہے لیکن ربی کچھ لفظ آئے تو لکھ چھڑے اج بھی انج لگدا ہے جویں اج دی تازہ گل وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے ابھی تازہ ادیاسیہ ملونہ نو جڑا نسایا نا وہ زخم ہے تازہ ہے یہ مت سوچنا کہ اسی بدلہ نہیں لینا تل تل لکھیا بھرنا پوسی جب آپ عدالت بیسی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے ابھی تازہ جڑا فیض آباد گولیاں ماری ہیں نا تساں زخم تازہ ہے جڑا ساڈیاں تیاں پیڑاں دے سراں تو تساں چادراں نوچیاں نا وہ زخم اجے تازہ ہے ایسا بدلہ لینا ہے تواڈے اجا ایک ایک لمحے دا بدلہ دینا پینا ہے یہ سیاست سے اعلان لا تعلقی کرن نال سیدھے ٹلی دی جان نہیں چھٹنی یہ بدلہ دینا پینا اجے زخم تازہ جی یتیم خانے دے شہداء دا 90 سال عالم دین مولانا یوسف سلطانی دی شہادت دا بدلہ بھی لینا اجے زخم تازہ ہے علامہ منیر نعمانی شہید دا بدلہ بھی لینا
قبلہ امیر المجاہدین دی جدہ داڑھی اڑ کے ویل چیئر تو لا کے ٹھڈے مارے دے ناسی اور ایک ایک ٹھڈے دا بدلہ لینا قبلہ امیر المجاہدین دا جڑا بال ہلیا نا ہلیا ٹوٹے دی تے گالی ہو رہا نا جڑا ہلیا اصلا ہجے او دا بھی بدلہ لینے مت بلے کہ جرانا کہ تو ہمیں چھڑ دیا گے سجنوں وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم زپنا ہے اب بھی تازہ اٹھو شکاؤ تم ہر کو خطرہ لاحق ہے اب فقر کو کیا کرو گے جوانیوں کا دنیا بھی صداریوں کا اور کوئی تمہارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے پھر بھی سنی تو سو رہے گا پھیل جائے گا ہر طرف شر اٹھ میدان عمل میں آ جا ارے نور بن ظلمتوں پہ چھا جا حبیب دامر شفیع معاشر ملائیں گے ہم کو جام کوثر تو آؤ نہ جانوں کو واقع ہم پھر قرض پچھلے اتار دے ہم ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دے سر زمین کا کرداف پاک کر دے مرزا پیری کو خاک کر دے جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو تیار کر دے جو سنیوں ہی سمے کے کھالے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے ایسے قصوں کو مارنا ہے اپنے گھر کو سوارنا ہے ارے اٹھو اٹھ بھی جاؤ ارے نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ امتحانوں کا وقت آیا لٹا دو اب تک ہے جو کمایا تو سر کٹانے کو تم ہرا دی پھر تھاملو آ کے دستے گادی اور لگا دو ایسے نبی کا مارا کہ گونج اٹھے جہان سارا آواز سارے دی آوے لبے